نہیں جلاتی. آگ پر ماتم کیا جاتا ہے. شیعہ حضرات جو ہیں آگ پر چل کر جاتے ہیں ماتم کرتے ہوئے, اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یار کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم, واللہ عالم کہ وہ کیا استعمال کرتے ہیں, کیا ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے آگ پر چلنے والے کے پاؤں نہیں جلتے. اور اسی کو بہانہ بنا کر سید کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سید ہو تو آگ پر چل کر دکھاؤ. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آگ کا کام تو جلانا ہے, جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو جلا سکتی ہے کہ بچپن میں جب فرعون نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دشمن ہے میرا, تو مائی صاحبہ نے کہا نہیں نہیں یہ دشمن نہیں ہے, یہ ہم میں سے ہے. تو اس نے کہا میں آزماؤں گا. ایک طرف آگ کا کوئلہ رکھ دیا اور ایک طرف اشرفی رکھ دی. اگر یہ مسلمان ہوگا تو یہ اشرفی کی طرف بڑھے گا, اور اگر یہ ہم میں سے ہوگا تو یہ آگ کی طرف بڑھے گا. آپ زمین پر ایسے چلتے تھے, بچے تھے 2-2.5 سال کے. موسیٰ علیہ السلام اشرفی کی طرف آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تو انہوں نے آگ اٹھا لیا, آگ کے گولا اٹھا لیا. بچہ تھا, بچے نے اٹھایا اور جلدی سے, ہر بچہ منہ میں چیز ڈالتا ہے, لے کر اس کو فوراً منہ میں ڈالا, اس سے آپ کی زبان جل گئی. اور بچپن سے ہی توتلے ہو گئے. اسی لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے, اس کو بھی نبی پیغمبری دے دے تاکہ مجھے آسانی ہو جائے, بولنے میں ذرا مجھے دقت ہوتی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بات ہے کہ آگ پر چل رہے ہیں. بڑا کمال کر دیا, آگ پر ماتم کر رہے ہیں, آگ پر چل رہے ہیں. بھائی آگ کا کام جلانا ہے. اس سید ہوگا وہ آگ کو پکڑے گا, اس کو بھی جلائے گا. موسیٰ علیہ السلام ہوگا, اس کو بھی جلائے گا. آگ تو آگ ہے نا. اب آج کل بہت سارے ٹوٹکے استعمال ہو رہے ہیں, کیمیکل استعمال ہو رہا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اتنا سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ گرمی کا علاج بھی کر لیا, اے سی لگا دیا ہے. سردی کا علاج بھی کر لیا کہ ہیٹر بنا دیا ہے. علاج ایسے ایسے ہو گئے کہ دل باہر نکال کر آپریشن کر دیتے ہیں اور پھر جوڑ بھی دیتے ہیں. اب یہ کیا پتہ, ہم نے تو نہیں اس کو ریسرچ کیا. ہو سکتا ہے ایسا کوئی کیمیکل بھی بنایا ہوا ہو کہ جو پاؤں میں لگا دو اور آگ پر چلو, آگ نہیں جلائے. مگر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تم سید ہو تو پھر آگ پر چلو. کوئی بھی سید آگ پر چلے گا تو ہاں ایک بات الگ ہے کہ اگر کوئی کرامت خرق عادت ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو اور وہ اس بات پر اسلام دین کی وجہ سے کہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. وہ کرامت, اس کو کرامت کہیں گے, لیکن ہر شخص نہیں کرے گا. وہ جو اللہ کا ولی ہوگا. 2 مولوی تھے, ایک مرتد تھا اور ایک صحیح العقیدہ تھا. دونوں مناظرہ کرتے رہے, آخر جب کسی پر بات نہ بنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, جو سچا آگ پر چلتے ہیں آگ پر چلیں گے, جو صحیح ہوگا وہ نہیں جلے گا اور جو غلط ہوگا وہ جل جائے گا. وہ جو حق پر تھا مولوی, اس نے کہا ٹھیک ہے. آگ جلائی گئی, دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کے پکڑے اور آگ میں چھلانگ لگا دی, اور آگ سے جب پار چلے گئے تو دونوں نہیں جلے. وہ جو اللہ کا ولی تھا اس نے کہا یا اللہ یہ کیا, یہ تو مرتد ہے, تم نے اس کو کیوں نہیں جلایا؟ مجھے تو نہیں جلایا لیکن اس کو کیوں نہیں جلایا؟ تو اس کو الہام ہوا
کہ اس کو میں نے اس لیے نہیں جلایا کہ اس نے تیرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تم ایسا کرو کہ الگ الگ کودو۔ اس نے پھر مولوی نے کہا کہ چلو بھائی حق پر جو ہوگا الگ الگ کودیں گے۔ جب اللہ کا ولی کودا وہ پار نکل گیا، اور جب وہ مرتد کودا تو وہ جل گیا۔ تو میرے بھائی، ایک تو کرامت کی بات ہے یا معجزہ یا کرامت، اس کے ہم منکر نہیں، یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن عام تماشا بنانا، چینلوں پر دکھانا، ٹی وی میں دکھانا اور شو مارنا کہ ہم نے جناب علی، ہم نے دیکھو ماتم کر لیا آگ پر کھڑے ہو کر، یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے۔ اس میں بھی کوئی کچھ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی۔ عزیز دوستوں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور یاد رکھیں سفر کا یہ مہینہ ہے۔ میں نے کئی میسج بھی دیے ہیں آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ 20 سفر سے پہلے میں نے آپ کو کہا 20 سفر سے کام شروع ہو جائے گا، اور ربیع الاول کے پروگرام کا، لہٰذا اس میں آپ پوری توجہ دیں۔ یہاں سے 20 ربیع الاول سے انشاءاللہ سجاوٹ کا کام شروع ہو جائے گا، اور 8 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالی پھر جلسہ ہوگا، اور اس میں علماء اور نعت خوان تشریف لائیں گے، اور لنگر بھی ہوگا۔ تو ذرا اپنا دھیان اس کی طرف بھی دیں، اور برہان سے مل کر کچھ کمیٹیاں بھی بنا لیں، تاکہ جو الیکٹرک کا کام جانتے ہیں وہ الیکٹرک کا کریں، جو بھی جس سے خدمت ہو سکتی ہے، جو بھی کام ہو سکتا ہے، وہ اپنے اپنے کام ان کو بتا دیں تاکہ اس میں آسانی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا تعمیرات کے لیے کچھ بھائی لوگ کھڑے ہو جائیں اور کچھ جمع کریں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذکر شریف کی اجازت بھی ہم جمعے کے دن ہی دیتے ہیں، لہٰذا جو نئے حضرات ہیں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں، جو نئے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نئے اور پرانے تھوڑا مراقبہ کریں۔ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل، اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، الا اللہ،
الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اللہ